اسی ہندوستان میں دو قوم ہے، تین قوم ہے، ایک مڑواڑی، مہتا، گجر، تین قوم۔ ہندوؤں میں دیکھیے تین قوم ہے، مڑواڑی، مہتا، گجر۔ ان تینوں قوم میں دو خوبی ہے، کوئی بھی نیچے گرے گا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالیں گے، 100 مرتبہ گر جائے سب لوگ اس کو پیسہ دے کر کے اس کی مدد کریں گے، اس کو اٹھائیں گے۔ مڑواڑی قوم اس لیے ترقی کر رہی ہے، اور اس کا آپ عدالت میں جا کر کے جائزہ لیجئے، مڑواڑی قوم کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا؟ جھگڑا ہوتا ہے، لیکن گھر بیٹھے حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ ہمارا جھگڑا گھر بیٹھے حل ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم دوسرے کی مدد کرتے ہی نہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں، دوسرا گر جائے تو تانا مارتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہیں وہ آگے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پوری دنیا میں سب سے کم تعداد کس قوم کی ہے؟ یہودی قوم کی۔ یہودی قوم کی سب سے کم تعداد ہے، 2.5% بھی نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں 100% ان کے ہاں تعلیم ہے، کوئی بھی اس میں جاہل نہیں ہے۔ تو ابھی ترقی کی دنیا میں یہودی سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تعلیم کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ ذلت سے نکالتا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا۔ انشاءاللہ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں کہ فاقہ کریں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، خود جاہل رہے لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ اوقات کو، زمین، مکان، دکان کو سب کو لگانا پڑے، بیچنا پڑے، بیچ دیں گے لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری ملے گی تب پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بہت خوبصورت، بہت اچھے ماحول میں ہونہال کے واسطے یہ پیغام تھا، اللہ کرے کہ دل تک آپ کے پہنچے اور آپ کے بچے کو اللہ مقدر کا سکندر بنائے، آمین۔ تیسرا پیغام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے حوالے سے آپ بھی سوچیں گے کیا بلا اور کیا مصیبت ہے، خیر آپ کا ساتھ خون معاف ہے، غلطی کرتے جائیے لیکن زیادہ غلطی مت کیجیے گا، ہم کو جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پورے عرب میں کیسے پھیلا؟ 313 آدمی کو لے کر کے اللہ کے رسول نے پورے عرب میں اسلام پھیلا دیا۔ صرف 10 سال کے اندر اسلام پھیل گیا۔ 27 جنگ لڑنی پڑی، دونوں طرف سے 1018 آدمی قتل ہوئے اور میدان فتح کر لیا ہمارے نبی نے۔ پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ محبت کیا، نفرت نہیں کیا، مصیبت میں مدد کیا، ہاتھ نہیں کھینچا، اور تیسری بات معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ یہ 3 کام اتنے پاورفل کام تھے کہ اللہ کے رسول نے عرب کی زمین کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام کتنا پھیلا؟ 22,51,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔
ٹیپو سلطان کے زمانے میں دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اسلام کتنا پھیلا؟ 1,57,00,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ 1984 میں اسلام کتنا پھیلا؟ 235% اسلام عرب ملک کو چھوڑ کر کے عجم ملک میں اسلام پھیلا۔ یورپ میں عیسائیوں کے ملک میں 235% اسلام پھیلا۔ سب سے پہلا حملہ اسلام پر ہوا 1257 میں۔ جانتے ہیں کتنے مسلمان کو مارا گیا؟ 3 کروڑ مسلمانوں کو مارا گیا۔ مسلمانوں کی ساری کتاب کو لائبریری سے نکالا، دریا میں ڈال دیا، پھر بھی اسلام باقی رہا۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1857 میں دوسرا حملہ ہوا، 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، 51,000 عالموں کو پھانسی دی گئی، اور 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے۔ پھر اسلام کیسے باقی رہا؟ میں یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام مدرسے کی وجہ سے باقی رہا، انسان مدرسے کی وجہ سے باقی رہا، بچے کو ماں کے ساتھ باپ ملا، نکاح باقی رہا مدرسے کی وجہ سے، اور ہمارے بچے کو فری میں تعلیم ملی مدرسے کی وجہ سے۔ میں خود بیٹھ کر کے آپ کے سامنے تقریر سنا رہا ہوں، میرے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا میں گنتی سے بتا سکتا ہوں، لیکن قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، میں فری میں تعلیم حاصل کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مدرسے کو کیسے باقی رکھیں گے؟ آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلانا ہے، مدرسہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کریں گے، مدرسہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ مدرسے میں تعاون کریں گے انشاءاللہ، مدرسہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگ زیادہ ڈر گئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کرسی پر ہوتے، میں نیچے رہتا، آپ سوال کرتے، میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دھیان سے رکھیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 2 بھائی، ایک منسٹر ہے، ایک عالم ہے۔ تو یہ منسٹر جو بھائی ہے، کرسی کا مالک ہے، وہ کیا کہتا اپنے بھائی عالم سے، ارے یار تو جہاں کا ہے وہی ہے، لوٹا ہی اٹھانے میں رہا، مصلی ہی بچھانے میں رہا، میں دیکھو منسٹر بن گیا، کرسی کا مالک بن گیا۔ اس بھائی کا جواب سنیے، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، انسان الگ بنا رہے ہیں، مسلمان الگ بنا رہے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی، دھیان سے سنیے گا۔ منسٹر بھائی نے کہا یار تو مدرسے میں پڑھ کر کے وہیں کا وہیں رہا، لوٹا اٹھاتا رہا، مصلی بچھاتا رہا۔ اس بھائی نے کہا کہ میں جہاں پہنچا تو وہاں تک نہیں پہنچ پایا، تجھے قارون کی میراث ملی، مجھے نبی کی میراث ملی۔